الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا مسلمان عورت فاسقہ اور فاجرہ مسلمان عورت سے پردہ کرے گی یا نہیں؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب بیان یہ کیا جائے گا کہ فاسقہ عورت کیا ہے، فاجرہ عورت کیا ہے۔ فاسقہ وہ عورت ہے جو گناہ کبیرہ کرتی ہے یا پھر گناہ صغیرہ بار بار کرتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور اس کے علاوہ چغلی اور غیبت کرنا۔ یہ عیب جس عورت کے اندر پائی جائیں وہ فاسقہ ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ کرنے والی ہے یا پھر صغیرہ گناہ بار بار کرنے والی ہے، تو یہ عورت فاسقہ کہلاتی ہے۔ اور فاجرہ وہ عورت ہے جو زانیہ ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے، تو اس عورت کو فاجرہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان عورت ایک مسلمان فاحشہ عورت سے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان فاحشہ عورت سے، فاسقہ عورت سے پردہ نہیں کرے گی۔ فاسقہ عورت کہنا ہے اس سے پردہ نہیں کرے گی۔ اور ایک مسلمان جو عورت ہے وہ ایک فاجرہ عورت ہے، اس سے پردہ کرنے میں احتیاط ہے۔ یہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، جو فاسقہ عورت ہے اس سے مسلمان عورت پردہ نہیں کرے گی، اور جو فاجرہ عورت ہے اس سے مسلمان عورت پردہ کرنے میں اس احتیاط ہے، اس کے لیے اچھا ہے۔ اور دونوں سے پردہ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے، بس فاجرہ عورت سے پردہ کرنے میں احتیاط ہے۔ اور فاسقہ اور فاجرہ عورتیں کیا ہوتی ہیں ان کی وضاحت میں نے ابھی پیش کر دی۔ جو فاجرہ عورت ہے، جو زنا کرواتی ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے، اس سے پردہ کرنے میں احتیاط ہے، کیونکہ وہ ایک بری ساتھی ہے اور صحبت کا اثر بندے کے اوپر پڑتا ہے۔ تو پھر اس صحبت کا جب اثر پڑے گا تو دوسری جو مسلمان عورت ہے وہ بھی اسی کی طرح کی بن جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان عورت فاجرہ عورت کی صحبت سے، یعنی کہ اس کی قربت میں رہنے سے بچے،
اور جیسے ہی اس کی صحبت کا برا اثر پڑتا ہوا معلوم ہو تو فوراً اس سے دور ہو جائے۔ مگر صحبت کا جب برا اثر پڑتا ہے تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور بندہ گناہوں میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ جو فاجرہ عورت ہے اس سے پردہ کیا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ تو آج کے زمانے میں تو اس کی بہت احتیاط ہے۔ وہ لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہیں اور ان کے پیسوں کی چیزیں کھاتی پیتی ہیں، تحائف لیتی ہیں اور ان کی سواریوں پر سفر کرتی ہیں اور خوش ہو کر ان سے باتیں کرتی ہیں اور اس میں کسی قسم کی آر نہیں سمجھتی، ان کا جسم نامحرم کے جسم سے چھو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جسم کو چھوتے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے برائی میں اور آگے بڑھ گئے تو تنہائی میں بدکاری تک جا سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان عورت کو ایسی لڑکی کی صحبت سے، ایسی لڑکی کی دوستی سے باز آنا چاہیے جو کہ فاحشہ ہے، یعنی کہ اپنے سر کے بال کھلے رکھتی ہے، بیہودہ قسم کے لباس پہنتی ہے، یعنی کہ باریک ہوتے ہیں یا تنگ ہوتے ہیں یا شارٹ ہوتے ہیں جس سے جسم نظر آتا ہے، فاحشہ ہے، برے کام کرتی ہے، یعنی کہ نامحرم مردوں سے تعلق بناتی ہے۔ اگر اور گندگی میں آگے بڑھ گئی تو بدکارہ بھی بن سکتی ہے، یعنی کہ زانیہ بھی بن سکتی ہے۔ تو مسلمان عورت کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ دور جو ہے وہ سخت فتنوں کا ہے اور آج کے دور کے اندر ہر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان آج کے دور میں شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے کہ وہ چند ہی منٹوں میں امیر ترین بن جائے۔ تو جو لڑکیوں کے اندر آج کے دور کے اندر جو برائی پائی جا رہی ہے امیر بننے کی، وہ یہ ہے کہ ہاسٹلز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکوں سے بھی آزادانہ طور پر ملتی ہیں اور لڑکیوں سے بھی ملتی ہیں، تو جو ڈرگ ڈیلر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو نشہ سپلائی کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، وہ ایسی لڑکیوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک قسم کے ری سیلر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ تو ایسی لڑکیاں ہاسٹلز کے اندر دوسری لڑکیوں کو نشہ وغیرہ، جو چرس یا دیگر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ فراہم کرتی ہیں۔ تو ایسی لڑکیوں کی صحبتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو نشے پہ لگا دیں گی، کیونکہ ان کو ایک اچھی خاصی قیمت ملتی ہے کسی کو نشہ فراہم کرنے کی، اور اس سے بھی زیادہ قیمت ملتی ہے کہ کوئی اور ان کا گاہک بنے، یعنی کہ اگر ایک کسٹمر ہے تو اس سے اور کسٹمر یعنی کہ بنائے، یعنی کہ اور زیادہ نشہ بکے۔ اس طرح سے ان کی بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو سخت ترین ہے آج کے دور کے اندر وہ یہ کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں فاجرہ، یہ اپنی تصویریں خوشی سے بناتی ہیں، ویڈیو خوشی سے بناتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش اور لڑکوں کے ساتھ تصویریں بنا کر اس کو اپلوڈ کرنا یا پھیلانا اس کو بالکل برا نہیں سمجھتی۔ تو ان کو اپنی تصویر کی تشہیر ہوتے ہوئے بالکل بھی برا نہیں لگتا، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ تو جب یہ اس طرح کی بیہودہ ویڈیو اور تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں اپنی، تو کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتی۔ تو بالآخر یہ پھر اپنے جسم
یعنی کہ خاص شرمگاہ کی یا اپنے جسم کے خاص اعضاء کی بھی تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں بے حیائی کی ویب سائٹ وغیرہ پر، تو وہاں پر سے بھی انہیں اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے۔ تو جب یہ دیکھتی ہیں کہ ایک ویڈیو سے، ایک تصویر سے اتنا زیادہ پیسہ ملتا ہے، تو یہ اس لالچ میں لگ جاتی ہیں۔ تو اب یہ عورتیں یہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی ویڈیو چاہیے، ایسی ویڈیو چاہیے، تو وہ ویسی ویڈیو بنانے کے لیے کوشش بھی کرتی ہیں۔ تو ان سے بچنا چاہیے، بہت حد تک پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ان کو تو ویڈیو بنانے کا نشہ ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے یہ ویڈیو بنانا چاہتی ہیں، تو ان کے پاس چھوٹے کیمرے ہوتے ہیں جو کہ اکثر ٹوائلٹ وغیرہ پہ یا پھر واش روم نہانے کی جگہ پر یہ لگا دیتی ہیں، اور یہ نظر بھی نہیں آتے، اور اس طرح سے کسی مسلمان عورت کی، کسی مسلمان لڑکی کی پوری ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے اور یہ اپلوڈ کر دیتی ہیں، تو اس سے اچھا خاصا پیسہ کماتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ ان سے سخت احتیاط کریں، ان سے دور رہیں کہ یہ کسی طرح سے ان کی ویڈیو نہ بنا لیں، اور اس طرح کے ٹوائلٹ، اس طرح کے واش روم استعمال نہ کیے جائیں جو پبلک ہوں، یعنی کہ گرلز ہاسٹل وغیرہ کے یا پھر یونیورسٹی کے، تاکہ ویڈیو بننے سے بچا جائے، کیونکہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس طرح کی بے حیائی کی ویڈیو بن کر جب معاشرے میں آتی ہے تو وہ اس کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ ابھی کی ابھی میں مر جاؤں۔ تو ان سب باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے۔ جو برا ساتھی ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک سانپ ہے وہ صرف جان لیتا ہے، یعنی کہ بندے کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے یا پھر اس کا زہر جسم میں پھیل جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور جو برا ساتھی ہوتا ہے وہ بندے کی صرف جان نہیں لیتا، وہ بندے کا ایمان بھی لے جاتا ہے۔ اور ان فاجرہ عورتوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، وہ یہ کہ یہ جو بے حیائی کی تصویریں یا ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں، تو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی مسلمان پانی کی سبیل لگا دے، جتنے مسلمان اس سے پانی پئیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا جب تک وہ سبیل چلتی رہے گی، یعنی کہ اگر وہ تا قیامت بھی چلتی رہی تو اس کو، یعنی کہ لگانے والے مسلمان کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ جو ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ ایک دفعہ ہو جاتی ہیں، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جتنی آنکھیں ان تصویروں کو، ان ویڈیو کو، بے حیائی کے مناظر کو دیکھیں گی، ان سب کا گناہ اپلوڈ کرنے والے، بنانے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نیکیاں تو کرتے نہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ بھی ایسے جو نہ جانے کب تک چلیں، جب تک وہ ویڈیو وائرل ہوتی رہے گی، آگے پھیلتی رہے گی، اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو بچنا چاہیے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے متعلق سخت وعیدیں دین اسلام کے اندر آئی ہیں۔ جو بندہ بے حیائی کے کام کر کے چلا جاتا ہے، پھیلا کے چلا جاتا ہے، اس کے لیے قبر میں سخت وعیدیں ہیں۔ اور وہ جو اس طرح کی ایک خبر بھی آئی ہے کہ ایک نوجوان بے حیائی کی گندی ویڈیو اپلوڈ وغیرہ کرتا تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو بعد میں کسی کو اس کا اکاؤنٹ کا نہیں پتہ تھا کہ کون سا اکاؤنٹ ہے، کس سے یہ پھیل گئی ہیں،
تو نہ کسی کو نمبر پتہ تھا، تو بہت ایکسپرٹس ہیکر کے ذریعے اس آئی ڈی کو ٹریس کیا گیا، پھر اس آئی ڈی کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ تو اس طرح سے یعنی کہ جو گندے کام کرتے ہیں وہ رکتے نہیں، وہ مسلسل جاری رہتے ہیں، تو یہ بعد میں ان کے لیے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور ایک کا پتہ چلا کہ ان کا جو والد تھا وہ بظاہر بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، بعد میں اس کا موبائل دیکھا گیا تو اولاد کو پتہ چلا کہ ان کا باپ بے حیائی کے مناظر، زنا کے مناظر موبائل پر دیکھتا تھا۔ تو اس کی اولاد بیان کرتی ہے کہ اپنے والد کے لیے ہمیں دعائے مغفرت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ سب بے حیائی کے، گندگی کے رستے ہیں، ان سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، ان رستوں سے، ان ذریعوں سے دور رہنا چاہیے، اور مسلمان بہنوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔